آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیمسولین۔ یہ ایک برانڈ نیم ہے، اس کا جنیرک جو نیم ہے وہ ہے ٹیمسولوسن۔ اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ کس مقاصد کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اس کا جو مضر اثرات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری ادویات کے ساتھ اس کا انٹریکشن بھی دیکھیں گے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ٹیمسولوسن جنیرک نیم ہے۔ اس کا جناب جو یوزز ہیں نا اس کے وہ یہ ہیں کہ بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا، جو انلارج پروسٹیٹ ہوتا ہے جس کو آپ غدود بھی کہتے ہیں، اس کے علاج کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ کو بار بار پیشاب آئے، اس کے علاوہ اگر پیشاب جب آپ کرتے ہیں اس میں جلن ہو، یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی آپ پیشاب کر کے آئے ہیں کہ دوبارہ آپ جو ہے نا اس کی حاجت پیش آ جاتی ہے، بار بار آپ کو حاجت پیش آتی ہے، آپ کا جو مثانہ ہے وہ پوری طرح سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آخری جو اس کی کنڈیشن ہے، علامت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پیشاب جو ہے نا آپ کا آنا وہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سب کے علاج کے لیے یہ جو علامات تھیں یہ تھیں جب آپ کا پروسٹیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو، جس کو ہم انلارج پروسٹیٹ کہتے ہیں، یا پھر بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا بھی جسے کہتے ہیں، یہ اس کی علامات تھیں جس کو آپ غدود بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی کو غدود ہے تو اس کی یہ علامات ہوتی ہیں، اس کا پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے، آخری علامت کے طور پر بار بار پیشاب آتا ہے، رات کو کئی بار اس کی حاجت پیش آتی ہے، اگر پیشاب کرتا ہے تو اس میں جلن ہوتی ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو جو یہ بلڈ ویسل ہے اس کو یہ ڈائلیٹ کر دیتا ہے۔ جیسے آپ کی نالیاں جو ہے نا وہ سکڑی ہوئی ہوتی ہیں، جب یہ ٹیمسولوسن آپ استعمال کرتے ہیں تو نالیاں کھل جاتی ہیں، اوپن ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا پیشاب آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی اگر کسی کو غدود ہے، پروسٹیٹ ہے، جس کا بڑا ہوا ہے پروسٹیٹ، تو آپ نے یہ استعمال کریں آپ ٹیمسولوسن۔ اس کی جناب ڈوز ہے 0.4 ملی گرام، اس میں یہ اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ ایک آپ نے ڈیلی کھانا ہے، استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ خالی پیٹ کھاتے ہیں تو اس کا جو ہے نا آپ کو زیادہ فائدہ ہے، اس میں یہ زیادہ آپ کو فائدہ دے گا اگر خالی پیٹ کھائیں گے تو، ورنہ آپ کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد کھائیں تو بہتر ہے، درمیان میں بھی کھا سکتے ہیں لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کو خالی پیٹ کھائیں، کھانے سے پہلے کھائیں۔ اس کے اگر دوبارہ اس کی ڈوز جو ہے نا 0.8 ملی گرام تک بھی آپ بڑھا سکتے ہیں۔ آپ نے اسے خود استعمال کبھی بھی نہیں کرنا، فزیشین کے مشورے سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ٹیمسولوسن کو خود استعمال نہیں کرنا، فزیشین کے مشورے سے استعمال کرنا ہے آپ نے۔ اور آپریشن آپ نے، اگر غدود کا مسئلہ آپ کا پیشاب آنا بند بھی ہو گیا ہے تب بھی آپ نے آپریشن نہیں کرانا، میڈیکیشن کے ذریعے سے ہی اپنا علاج کرانا ہے۔ آپریشن آخری حل ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پیشاب مکمل بند ہو گیا ہے اور کسی میڈیسن سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تب وہ آپریشن علاج ہوتا ہے اس کا، ورنہ میڈیکیشن سے ہی اپنا کام چلائیں، اس سے ہی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آپریشن کی بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتی ہیں، جو آپ کو پیشاب اگر آ رہا ہے پہلے، اگر آپ پہلے ہی آپریشن کراتے ہیں، ابھی مکمل طور پر آپ کا پیشاب بند نہیں ہوا تو اس سے جو آپ کا پیشاب پہلے آ رہا ہے اس سے بھی خراب حالت آپ کی ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے جو ہے نا کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ جن کو ٹیمسولوسن سے ہائپر سینسٹیوٹی ہے، الرجی ہے، وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو جگر کے بہت زیادہ مسائل ہیں وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ عورتیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ بچے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے اگر آپ بلڈ پریشر کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔
تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے مضر صحت اثرات کون کون سے ہیں۔ ایڈورس ڈرگ ریئیکشن، آپ کو سر میں درد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے جو ہے نا سینے پہ درد ہوگا، اور آپ کی کمر میں بھی درد ہو سکتا ہے اس سے، آپ کو غنودگی ہو سکتی ہے اس سے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایجیکولیشن پیریڈ ہے، ٹائم ہے، وہ اس سے بڑھ سکتا ہے، اور سیکس کی چاہت آپ کی کم ہو سکتی ہے اس سے۔ ایجیکولیشن ٹائم بڑھے گا کیونکہ آپ کا جو بلڈ سپلائی ہے وہ تیز ہو گئی ہے، پورے جسم میں آسانی کے ساتھ بلڈ جا رہا ہے، بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہو گئی آپ کی، تو اس میں آپ کو ایجیکولیشن ٹائم آپ کا بڑھ سکتا ہے، آپ کو غنودگی ہوگی، اکیلا پن محسوس ہوگا، چڑچڑاپن بھی آپ کو اس سے ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہیں اس کے جو ہے نا ایڈورس مضر صحت اثرات۔ اس کے علاوہ اس کا ڈرگ انٹریکشنز ہے، دوسری ادویات کے ساتھ یہ انٹریکٹ کر سکتی ہے، تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو سیمیٹیڈین جو جنیرک نیم ہے اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، فلوکسیٹین ایک جنیرک نیم ہے، اس کے ساتھ آپ نے بالکل اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ وارفرین کے ساتھ بھی اگر استعمال کرنا ہے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے خاص طور پر۔ اور دوسری جو آپ بلڈ پریشر کی اگر میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیونکہ یہ خود جو ہے نا بلڈ پریشر کم کرتی ہے۔ اگر آپ جو بلڈ پریشر کی میڈیسن پہلے لے رہے ہیں یا زیادہ لے لیتے ہیں تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر بہت حد تک گر سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنی ہے، اگر آپ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس سے آپ کا بلڈ پریشر گر سکتا ہے، کیونکہ یہ خود بھی بلڈ پریشر کم کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔